نکاح کے تقریب میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور دو اجنبی کو سنت رسول کے سانچے میں ابھی ڈھالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین دونوں میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما دے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے، ایک آیت پڑھی گئی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بڑا وسیع معنی ہے اس کا۔ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور رگھوناتھ پور مارل ہر ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ ہم بھی اہل حدیث ہیں، آپ بھی اہل حدیث ہیں، لیکن نام سے اہل حدیث کرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کل ہم کو مرنا ہے اور حساب دینا ہے، اپنے کیے ہوئے کرتوت کا حساب دینا ہے۔ اگر ہماری زندگی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی فقد فاز فوزا عظیما، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کے گزرے گی تو لاکھ ہم پوری زندگی اہل حدیث کا رٹ مار لیں گے، ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا اپنے آپ کو ڈھنڈورا پیٹ لیں، اہل حدیث کہہ لیں، اپنے آپ کو ہم یہ کہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن منہ سے کہنے سے نہیں ہوگا، عملی جامہ پہنانا پڑے گا۔ بہت ساری خرابیاں ہیں ہمارے اندر، آپ کے اندر، اور سماج کے اندر۔ سماج آج برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی سے پہلے جس بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہونے کے بعد چہرہ جھک جاتا تھا، اس گھر کے اندر مایوسی آ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد بیٹی کو وہ مرتبہ ملا، وہ مقام ملا۔ اسلام نے جو عورتوں کا مقام دیا، وہ دنیا میں کسی اور مذاہب کے اندر وہ مقام بیٹیوں کو نہیں ہے۔ تو تین دور، ایک شروع کا دور، اسلام کے آنے سے پہلے کا دور، بیٹی کو بدتر سمجھا جاتا تھا، اور پھر بیٹی اگر پیدا ہو بھی گئی، جس گھر میں پیدا ہو گئی بیٹی، تو اپنے سر کو جھکنے نہ دیا جائے، اس سے پہلے اپنی بیٹی کو جا کر کے بالکل زندہ جا کر کے دفن کر دیا جاتا تھا، قبر کھود کر کے۔ بیٹی کو بناؤ سنگار کیا، بیٹی چلو جنگل میں تھوڑا کام ہے، وہاں جا کر کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ بیٹی چیختی رہ جاتی تھی، چلاتی رہ جاتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد بیٹی کو مقام ملا، بیٹی کو مرتبہ ملا، بیٹی کو عزت ملی، بیٹی کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن ابھی کا دور غور کر لیجئے، ایک وہ مشرکین مکہ جو بیٹی کو برا سمجھتا تھا، اور ابھی کے مسلمان، دونوں میں اگر توازن کیا جائے تو دونوں برابر میں آتے ہیں، دونوں ایک ہی پلڑے میں آتے ہیں۔ چاہے اہل حدیث کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، چاہے بریلی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، چاہے دیوبندی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، کیا پیدا ہوا ہے؟ بیٹی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، چہرہ بالکل شرم سے جھک جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ارے بیٹی اگر نہیں پیدا ہوگی پھر نسل انسانی کا بقا کیسے ہوگا، اس کا تحفظ کیسے ہوگا؟ یہی چند باتیں کہ جس پر غور کریں آپ، کہ آج بیٹی کو زندہ درگور ہونے میں اب کوئی دریغ نہیں ہے، اور بیٹی کو باپ تو زندہ درگور نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ خود زہر کھا کر کے، وہ خودکشی کر کر کے، یا بھاگ کر کے وہ اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے۔ نبی نے فرمایا شادی کو اتنا آسان کرو کہ زناکاری مشکل ہو جائے، لیکن ابھی ہم شادی کو اتنا مشکل کر دیے ہیں کہ زناکاری جو ہے بالکل آسان ہو چکا ہے۔ یہ نبی کی حدیث، اس لیے غور کریں۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنی بات میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں،
तो लेबल लगाने से काम नहीं चलेगा। मस्जिद में आमीन, रफुल यदैन, कंधा में कंधा मिला करके, उससे काम चलने वाला नहीं है। अगर नमाज में कामयाब हो जाएंगे तो उस निकाह की मजलिस में आकर के आप फेल हो जाएंगे। ये सिर्फ एक सुन्नत अभी जिंदा होगा, तूने कबूल किया तो मैंने कबूल किया, बाकी सब कुछ, बाकी और क्या, और कुछ नहीं। शरीयत के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा, और ना हम कुछ कर रहे हैं, न समाज होने दे रही है, न समाज कुछ कर रही है। मौलवी भी तोहमत के शिकार होते हैं, और समाज भी कहती है कि जो कुछ करता है मौलवी करता है, जो कुछ करता है मौलवी करता है। तो ये तो दौर होगा, नबी पर भी इल्ज़ाम आया, नबी और आलिम पर भी आएगा। बस सुधरने की ज़रूरत, मैं इतने ही कहूँगा दर्द भरे अंदाज में, कि सुधरने की कोशिश करिए, सुधारने की कोशिश कीजिए, बनने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, बिगड़ने की न कोशिश कीजिए न बिगाड़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब की दुख्तर नेक अजीज़ा तबस्सुम खातून, जिसका महर 1 तोला उधार, गवाह जानवैन से जनाब मोहम्मद कलीम साहब रघुनाथपुर व जनाब मोहम्मद अमीन साहब रघुनाथपुर, और मारा से जनाब मोहम्मद मनसिफ साहब व मौलवी मोहम्मद शरीफ साहब, आज भी मजलिस के सामने बजाज़त वली बवकालत मैंने आपकी जो कबूल किया, मैंने कबूल किया। जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब की दुख्तर नेक अजीज़ा तबस्सुम खातून, महर 1 तोला उधार अलावा नफ्ता के, जानवैन से गवाह जनाब मोहम्मद कलीम साहब व जनाब अमीन साहब व जनाब मनसिफ साहब व जनाब मौलवी मोहम्मद शरीफ साहब, आज भी मजलिस के सामने बजाज़त वली बवकालत मैंने आपकी जो वसीयत लिख दिया, आपने कबूल किया, मैंने कबूल किया। यार अल्लाह के दुआ कीजिए, बारक अल्लाह।